اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مصطفیٰ عزیز آبادی لندن سے اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں کراچی کے میئر اور پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضیٰ وہاب کی ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، جو سندھ میں کوٹا سسٹم کے حوالے سے حقائق کا تاریخ کی روشنی میں جواب دینے کے بجائے مرتضیٰ وہاب نے پیپلز پارٹی کی جو ایک نفرت انگیز پالیسی ہے کہ ان سے کراچی میں امن و امان کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس پر سوال کرو تو کہتے ہیں بوری بند لاشیں، بھتہ خوری۔ ان سے کہو کہ بھائی شہر میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے جی یہاں پر پہلے بوری بند لاشیں ملتی تھیں، بھتہ خوری ہوتی تھی، ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی۔ ان سے کہو کہ بھائی گھروں میں پانی نہیں آ رہا ہے، تو وہ کہیں گے کراچی میں بوری بند لاشیں، بھتہ خوری۔ حتیٰ کہ کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ جو گیس کے سلنڈروں کا جو معاملہ ہے، ایل پی جی گیس، یہ آبادیوں میں قائم کر دیے گئے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور آپ کی حکومت کچھ نہیں کر رہی اس معاملے میں، جبکہ یہ جو اوگرا ہے اور یہ جو ادارے ہیں سوئی سدن گیس اور دیگر، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے انتظامیہ کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو روکیں، غیر قانونی طور پر جو ایل پی جی کے سلنڈر کی جو آبادیوں میں قائم ہو رہے ہیں۔ تو اس پہ جواب دینے کے بجائے اس کا بھی تبصرہ ان کا یہی ہے کہ جی وہ بوری بند لاشیں اور بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور شہر میں روزانہ شہر کے معصوم نوجوان وہ ڈکیتی، اغوا، برائے تعاون اور یہ جو موبائل چھیننے کے واقعات اس میں جو جاں بھاگ ہو رہے ہیں، اس پر ان کی جو ناکامی ہے اس پر سوال کرو تو تب بھی وہی تبصرہ۔ اب بات اٹھی ہے کہ سندھ میں کوٹا سسٹم جو نافذ کیا گیا اور شہری علاقوں کے عوام کا حق مارا گیا، شہر کے نوجوانوں کا حق مارا گیا، اس پر بات کی جائے تو اب پھر وہی مرغی کی ایک ٹانگ کہ صاحب وہ بوری بند لاشیں اور بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ۔ اس طرح کی باتوں سے آپ حقائق تبدیل نہیں کر سکتے، اور حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو جب 1972 میں فال آف ڈھاکہ کے بعد پاکستان پر ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بنا، تو اس نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سندھ میں کوٹا سسٹم نافذ کیا، اور اس کے لیے کہا گیا کہ صاحب چونکہ دیہی جو علاقے ہیں وہ ترقی کے معاملے میں شہری علاقوں سے پیچھے ہیں، لہٰذا سندھ میں کوٹا سسٹم نافذ کیا جائے گا، اور اس کے لیے اعلیٰ تعلیم، سرکاری ملازمتوں میں سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو 60% ان کا کوٹا مقرر کیا گیا، اور جو شہری علاقے ہیں کراچی، حیدرآباد، سکھر، یہاں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے 40% کوٹا مقرر کیا گیا۔ ابھی دیکھیے یہ بات ہو رہی 1972 کی، اس وقت نہ ایم کیو ایم کا کوئی وجود تھا،
نہ قائد تحریک جناب الطاف حسین میدان سیاست میں تھے. تو یہ جو کوٹا سسٹم ہے، اس کے ذریعے پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے بنیادی طور پر سندھ کو تقسیم کیا، شہری اور دیہی کی بنیاد پر، اور نفرتوں کی دیوار کھڑی کی پیپلز پارٹی نے. اگر یہ دیہی اور شہری کی تقسیم، اگر دیہی علاقوں کو شہری علاقوں کے برابر ترقی کے معاملے میں ان کو آگے لانا اگر اتنا ہی اچھا قدم تھا، واقعی اس کی بنیاد یہ تھی، تو پھر تو دیہی علاقے تو پنجاب میں بھی تھے، دیہی علاقے تو بلوچستان میں بھی تھے، دیہی علاقے تو صوبہ سرحد میں بھی تھے اس وقت. تو وہاں کیوں یہ شہری اور دیہی کا کوٹا مقرر کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ اتنا ہی اچھا نظام تھا تو صرف سندھ میں کیوں؟ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ جو سسٹم، یہ جو نظام جو انہوں نے صرف اور صرف صوبہ سندھ میں نافذ کیا، جو کہ اس صرف سندھ میں نافذ کرنے کا مطلب سیدھا یہی ہے کہ اس کا مقصد دیہی علاقوں کے لوگوں کو ترقی دینا نہیں تھا. اس کا مقصد دیہی علاقوں کے نوجوانوں کو، وہاں کے عوام کو ترقی کے میدان میں آگے لانا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کوٹا سسٹم کے ذریعے پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے سندھ میں نفرتوں کی ایسی دیوار کھڑی کی، اور بنیادی طور پر بھٹو نے سندھ کو شہری اور دیہی کی بنیاد پر تقسیم کر دیا. نفرتوں کی دیوار بھٹو نے، پیپلز پارٹی نے قائم کی، لیکن اس پر کوئی جواب دینے کے بجائے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، پیپلز پارٹی کے رہنما، پیپلز پارٹی کے وزراء، وہ اسی طرح کی بے تکی، بے وقوفی والی باتیں کرتے ہیں، اور اس طرح کے پروپیگنڈوں کے ذریعے ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی جو یہ جو سیاست ہے، یہ جو جواز پیش کرتے ہیں، اب لوگ ان باتوں میں، ان کے اس پروپیگنڈے میں، اس طرح کی جو ان کی سیاست ہے اس میں نہیں آئیں گے. سندھ کے عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے نافذ کیا تھا کوٹا سسٹم، اس میں بھی سندھ کے دیہی علاقوں کے عوام، سندھ کے عام ہاری، سندھ کے غریب، ان کا کوئی بھلا نہیں ہوا، بلکہ اس کے نام پر فائدہ اٹھایا سندھ کے وڈیروں نے. اگر ان کو سندھ کے دیہی علاقوں کے عوام سے کچھ ہمدردی ہوتی، ان کو ترقی دینے کی سوچ اگر ان کی ہوتی، تو 72 سے پیپلز پارٹی سندھ پر مسلط ہے. بھٹو کی حکومت آئی، اس کے بعد 2 مرتبہ بے نظیر بھٹو کی حکومت رہی، پھر اس کے بعد 2008 سے یہ 2024 ہو گیا ہے. تو اس 16 سال سے مستقل پیپلز پارٹی مسلط ہے. آج بھی لاڑکانہ جو ہے وہ آپ دیکھیں مونجو داڑو کا نقشہ پیش کر رہا ہے، وہاں پر کیا ترقی ہوئی ہے. تو اس کی بنیاد پر بھی پیپلز پارٹی کے وڈیروں نے اپنے مفادات حاصل کیے ہیں. ان کو سندھ کے غریب ہاریوں، سندھ کے دیہی علاقوں کے عوام سے بھی کوئی ہمدردی نہیں. ان کی پالیسیز کراچی دشمنی، سندھ کے شہری علاقوں سے دشمنی پر مبنی ہے. ان کو اگر شہری علاقوں سے اگر کوئی ہمدردی ہوتی تو یہ شہری علاقوں کے عوام کو بھی اتنا ہی برابر کا شہری سمجھتے. اور آج
کراچی کے نوجوان، حیدرآباد کے نوجوان، سکھر میرپور خاص کے نوجوان آج اس طرح در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہے ہوتے. انہوں نے سندھ کے شہری علاقوں کے نوجوانوں پر سرکاری ملازمتوں کے دروازے مکمل طور پر بند کر دیے ہیں. تو اگر آپ چند مخصوص علاقے کے لوگوں کو ہی ہر شعبے میں آپ لگائیں گے اور سندھ کے شہری علاقوں کے نوجوانوں کو، کراچی کے نوجوانوں کو آپ ان کو مسترد کریں گے، ان کو دھتکار دیں گے، ان پر روزگار کے دروازے بند کر دیں گے، ان پر ترقی کے دروازے بند کر دیں گے، اور جب آپ سے سوال کیا جائے تو پھر وہی بوری بند لاشیں اور بھتہ خوری اور اس طرح کی باتیں کریں گے. تو اس سے ان باتوں میں اب لوگ آنے والے نہیں ہیں، بلکہ عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ کراچی میں لیاری گینگ وار جیسے سفاک دہشت گردوں کے ذریعے کراچی میں قتل و غارت گری کا بازار کس نے گرم کیا ہے. لیاری میں لوگوں کو اغوا کر کے ان کو قتل کر کے ان کے سروں کو تن سے جدا کر کے ان سے فٹ بال کس نے کھیلی ہے، اور یہ سب کچھ کس پیپلز پارٹی کے سرپرستی میں ہوتا رہا. شیر شاہ کباڑی مارکیٹ میں قتل عام لوگ بھولے نہیں ہیں، لوگوں کو سب اچھی طرح معلوم ہے. لہذا اب اس طرح کی باتیں، اس طرح کی یہ جواز پیش کر کے آپ اپنے آپ کو یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے. پیپلز پارٹی شہری سندھ کے عوام کی دشمن تھی، دشمن ہے اور دشمن ہی رہے گی، کیونکہ اس کی بنیاد نسل پرستی پر مبنی ہے. تعصب ہم نے نہیں، تعصب انہوں نے کیا، تعصب کی بنیاد انہوں نے رکھی اور آج بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. تو میں آج پہلی مرتبہ میں حاضر ہوا ہوں انسٹاگرام پہ لائیو. تو جو احباب، جو ساتھی اس وقت اس میں انہوں نے جوائن کیا، یہ سنا اس مختصر سے گفتگو، ان کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے انسٹاگرام پر بات ہوتی رہے گی. اس گفتگو کو، اس ویڈیو کو دیگر لوگوں تک بھی شیئر کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے. انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ سے بات ہوتی رہے گی. اس کا ساتھ ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.